منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ہامون رشید، پروگرام اسلام، اور ناظرین اس پروگرام میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ملک کے مشہور بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ دانشور، اسلامک اسکالر پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ شکریہ۔ اور جیسا کہ حکیم الامت کے یہ چند شعر میں نے آپ کے ساتھ قبول کیے، اور ایک مسئلہ جس پہ اکثر ہمارے ذہنوں میں بہت سوال ہوتے ہیں وہ ہے فرقہ پرستی، اور آج کے پروگرام کا موضوع بھی ہے فرقہ پرستی اور اسلام۔ میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ہم جو ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں، آپ فون کالز کے ذریعے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، اور آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، اور جو سوال میرے اپنے ذہن میں جو ہم نے تحقیق کی ہے وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے اور ان سے جواب چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو کہ طے ہے اور جس میں کلام پاک میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے، جیسے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ تو آج جو انتشار ہے اور جو فرقہ پرستی عروج پہ ہے، تو کیا ہمیں مسلمان کہلانے کا حق ہے؟ یہ میرا آپ سے پہلا سوال ہے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ اس میں دو تین پہلو قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آیت مبارکہ آپ نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے، اس میں بلا شبہ یہ بات کہی گئی ہے کہ فرقہ فرقہ نہ ہو جائیں، لیکن جو زیادہ قابل غور بات ہے وہ یہ کہ یہ شروع ہوتی ہے ایک مثبت پہلو کے ساتھ، جی، اور اس میں پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ عربی میں اعتصام جو استعمال ہوا ہے، واعتصموا استعمال ہوا ہے، اعتصام کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا، سیمنٹ ہو جانا، اور رسی سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس پر سارے مفسرین کا اجماع ہے۔ ٹھیک، گویا جب تک مسلمان قرآن کریم سے جڑے رہیں گے، تقوی پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا، انہیں معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جب قرآن سے ہم دور ہو جائیں گے تو لازمی طور پہ تفرقہ بازی، گمراہیاں پیدا ہوں گی۔ ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آزادی رائے اور عقل کا استعمال کثرت سے کیا جائے، اور جہاں کہیں بھی یہ کیا جائے گا اختلاف پیدا ہوگا، اسے کہیں دور کیا جائے۔ اس کا حل بھی یہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے جب اس کو آپ پکڑیں گے مضبوطی کے ساتھ تو یہ بتا دے گی کہ کیا دائرہ ہے جس میں آپ کو اختلاف کرنا ہے، کیا اس سے باہر ہے۔ ٹھیک، ہمارا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک تو تعلق قرآن سے کم ہونے کی بنا پر، دوسرے دینی معلومات بہت کم ہونے کی بنا پر، تیسرے ہمارے ہاں جو بعض ایسے ماحولیاتی مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن میں ماحولیاتی مسائل سے جی مراد یہ ہے کہ ماحول ایسا بن گیا ہے جس میں کچھ لوگوں نے اپنے اپنے کیمپس، اپنے اپنے دائرے متعین کر لیے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اجارہ داری ہے، ٹھیک، اس میں کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ اس بنا پہ ہمارے ہاں دراصل اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ اختلافات آج سے پیدا ہوئے ہیں یا یہ اختلافات صدیوں پہ محیط ہیں؟ دیکھیے، اختلاف کو اسلام پسند کرتا ہے، تفرقے کو نہیں مانتا۔ یہ بہت معمولی سی آسان سی بات ہے، کوئی اس میں فلسفہ نہیں ہے۔ اختلاف سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ کام کرنا چاہیے اس طرح سے، ٹھیک ہے، میں نے پڑھی، میرے علم میں 5 احادیث بھی تھیں جو آپ کے علم میں نہیں تھیں، بالکل، ان کی روشنی میں میں نے مفہوم دوسرا نکالا، دونوں کی نیت اور کوشش تو درست تھی نا۔ ٹھیک، اچھا، اب ہونا کیا چاہیے
ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ دوسرا آدمی جو بات کہہ رہا ہے قرآن حدیث دونوں سے مطابقت رکھتی ہے، ٹھیک، اپنے رائے کو آپ تبدیل کر دیں بجائے اصرار کرنے کے. ٹھیک، لیکن انسان کی انانیت، دوسرا غرور علم، تیسرا اپنے آپ کو کسی مسلک سے وابستہ کر کے اس کی وفاداری کا حلف اٹھا لینا، ٹھیک، یہ وہ نفسیاتی اور عمرانی مسائل ہیں جن کی بنا پہ ایک شخص پابند ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں رائٹسٹ، جو چاہتے ہیں کہ فرانس میں نسلیت ہو، جو چاہتے ہیں کہ جرمنی کے اندر وہ حضرات جو اپنا کرسچن ڈیموکریٹ کہتے ہیں، عیسائی جمہوریت پسند، وہ حضرات جو کہتے ہیں وہ بات صحیح ہے، مخالفین اس سے اختلاف کرتے ہیں. جی، لیکن یہ جو اختلاف ہے وہ جا کہتے ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. ٹھیک، ہمارے ہاں جو بنیاد ہے وہ یہ کہ اختلاف جب پیدا ہو جائے تو پھر آپ جا کے قرآن کریم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے کہ ان کی حدیث یا ان کی سنت کیا کہتی ہے، ٹھیک، اور جو کہ اس کو مان لیجیے. لیکن چونکہ نفس بیچ میں آ جاتا ہے، علم کا ایک اپنے اوپر یہ طاری کرنا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ بیچ میں آ جاتی ہے، اس لیے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. سر تو کیا جب ہم عام زندگی میں جی، جیسے اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں جی، تو یہاں پر ہم پچھلی صدی یا 2 صدی میں جی، دیکھتے ہیں جی، کہ فرقہ بندی نے آہستہ آہستہ عروج ہی پایا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا نفس اور پھر جس دائرے کے اندر ہم اپنے آپ جی، کو بند کر لیتے ہیں تو پھر ہم بحث مباحثے کا آغاز کرتے ہیں اور بحث مباحثہ اور پھر انسان کو نتیجتاً جھگڑا ہی ملتا ہے. تو سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا تھا کہ ایک عام زندگی میں ہم سنتے ہیں فلسفہ جبر، شروع میں ہمیں کہہ دیا گیا کہ ہمارے 72 فرقے بنیں گے، جی. تو یعنی کہ یہ تو ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا کہ ہمارے جی. 72 فرقے بنیں گے. تو اس میں میرا قصور کیا ہوا، میرے ساتھ والے کا قصور کیا پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے. ہوا؟ اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ ایک شخص شعوری طور پہ جانتے بوجھتے بائی سلیکشن اللہ کی بندگی اختیار کرے، بائی ہز اون سلیکشن، بائی سلیکشن، بائی چوائس. اس لیے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ جان کے شعوری طور پہ اعلان کرتے ہیں شہادت کا. شہادت مینس ٹو بی اے وٹنس. ٹھیک ہے، ہاؤ کین یو بی وٹنس وداؤٹ نالج؟ ٹرو. اگر آپ کورٹ میں جا کر کے شہادت دیتے ہیں کسی بات کی تو وہ عینی شہادت ہوتی ہے، سرمشال ایویڈنس ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں اس کو. تو یہی اسلام کا معاملہ. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جس کے کان میں آپ نے اذان دے کے اعلان کر دیا ہے کہ تم کس کمیونٹی کے ممبر ہو، وہ جب شعور حاصل کرتا ہے تو وہ پھر شعوری طور پہ اپنا آپ کو مسلمان بنائے، پریکٹیکلی بھی پریکٹیکلی بنائے، اسلام کو قبول کرے. اچھا، چونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے. اگر جبر ہوتا تو مجھے بتائیے جس آدمی نے قتل کیا، زنا کیا، چوری کی، اس کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب اس کی اپنی چوائس تو نہیں ہے. چوائس تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ چوری کی سزا یہ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے بائی چوائس تھیفٹ کی، سزا ملنی چاہیے. تو جبر کہاں سے ہو گیا؟ یعنی کہ اس کا ایک اپنا ایکٹ تھا جس کا وہ جواب دے ہے. لیکن انسانی شخصیت ایسی ہے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ طے نہیں کر سکتے کب آپ کو پیدا ہونا یا مرنا ہے. ٹھیک. کین یو ڈیسائڈ اباؤٹ اٹ؟ No, you cannot. نو ون کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ مجبور ہیں مشیت الہی کے. لیکن زندگی کے دوران یہ جانتے ہوئے کہ ایک دن مرنا ہے، آپ کہیں کہ جو چاہتا ہوں لوٹ سکتا ہوں لوٹ لوں، ٹھیک ہے. جھوٹ بول سکتا ہوں بھول لوں. آپ کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے جیسا کہ ناظرین سے کہا تھا آپ شریک کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آیان ہے پشاور سے اور سوال کرنا چاہتے ہیں. جی آیان، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ وہ مکاتب فکر جن کی عبادات قرآن اور سنت کے لحاظ سے جو مختلف ہیں، مطلب جس طرح اگر مطلب 5 ہیں اور کچھ اور مختلف ٹائمنگز میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا کہیں گے، فرقہ کہیں گے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو ابھی تک جو لوگ امامت کے وہ قائل ہیں کہ جی امامت ابھی تک جاری ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے وضاحت چاہوں گا کہ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے. جی بہت شکریہ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں
کہ ہم نے اپنے معاشرے میں بے شمار موضوعات کو ٹیبو قرار دے دیا ہے جن میں بالخصوص فقہی اختلافات ہیں. جی جی. جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بجائے اشاروں میں بات کرنے کے اگر بات کو بالکل صاف کھل کے کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ابلاغ کا ذریعہ بن سکتی ہے اور لوگوں کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. جو اشارہ ہمارے بھائی نے کیا ہے جی جی کہ ہمارے بعض ساتھی اہل ایمان نماز کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے 5 وقت اس سے کم وقت میں بھی وہ ہو سکتی ہے. جی جی. بعض کے خیال میں آمین بالجہر کہنا بہت ضروری ہے، بعض کے خیال میں نہیں ہے. ان تمام چیزوں میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا اصول اختیار کیا گیا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پہ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ آمین بالجہر کہنا ضروری نہیں ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ علیہ السلام کا زیادہ عمل کس چیز پہ تھا، آخری عمل کس چیز پہ تھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر رہا. انکار نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کبھی تشریف لے جائیں بخاری کا جو باب ہے صلاۃ کا، اس میں اٹھا کے دیکھیے تو 2 معروف صحابی ابو موسیٰ الاشعری اور ابو سعید دونوں کے جو روایتیں ہیں وہ ان میں ایک میں یہ کہا گیا ہے کہ آمین بالجہر کی جائے، ایک میں کہا ہے نہ کی جائے. اچھا. ایک کہتے ہیں مجھ سے نماز سیکھو اور بتاتے ہیں بغیر آمین بالجہر کے، ایک بتاتے ہیں آمین بالجہر، اور دونوں صحیح احادیث ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں عمل کیے گئے سنت سے ثابت ہیں. صرف چونکہ اصولی فرق یہ ہو گیا کہ واٹ واز ہز مور کامن پریکٹس اور لاسٹ پریکٹس. ٹھیک. اس میں تضاد کہیں نہیں ہے. یعنی کہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو زیادہ کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ کوئی ٹکراؤ ہے دوسرے کا انکار ہے، صرف مسئلہ جو پریفرنس کا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اصول بنایا جو اصول بھی درست سے غلط نہیں ہے. ایسے ہی اگر دیکھا جائے تو امامت سے مراد کیا ہے؟ امامت سے مراد قیادت ہے، اور قائد ہر زمانے میں ہونا چاہیے. ٹھیک. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قائد روحانی ہوگا، خاص صفات ہوں گی اس کی، اس میں کیا بری بات ہے؟ اور وہ انتظار کر رہے ہیں، اسے کرتے رہیں انتظار، جب آئے گا اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سا قائد ہے. اس پر گفتگو کر کے، بحث کر کے، مناظرہ کر کے ثابت کرنا کہ آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں، کیا یہ دین کی خدمت ہے؟ بالکل بھی نہیں، کسی صورت میں بھی. کیا امام کا آنا یا نہ آنا شرط ایمان ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ نہ کہو گے شہادت پوری نہیں ہوگی؟ نہیں. یا دور اول سے لے کے آج تک وہ مسلمان ترکستان کا ہو، ایران کا ہو، الجزائر کا ہو، جب آپ کہتے ہیں شہادہ تو وہ 2 ہی باتیں کہتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. کچھ بھی نہیں کہتا. یہ شرط ہے نا. جی. جس نے اس شرط کو پورا کیا مسلمان ہو گیا. اس کے بعد جزوی مسائل کے اوپر جان دینا، مناظرے کرنا، کانفرنسیں کرنا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس وقت کے ضائع کرنے کی جگہ جو مثبت کام ہیں انہیں کیا جائے، اور معاشرے کی اصلاح ہے، عدل کا قیام ہے، حقوق کی فراہمی ہے، لوگوں کو روزگار کی فراہمی ہے. یہ وہ مسائل جس پر کہ لوگ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا واقعی اس میں کوئی اختلاف ہے. مجھے بتائیے، جو اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہو، دیوبندی کہتا ہو، اہل حدیث کہتا ہو، شیعہ جعفری کہتا ہو، ظاہری کہتا ہو، جو بھی کہتا ہو، کیا اس میں اختلاف کرے گا کہ ایک مسلمان جو فاقے سے بیٹھا ہوا ہے سڑک کے اوپر، اس کی ضرورت پوری نہ کی جائے، یا وہ کا ضرورت پوری کی جائے، اس کو کھانا فراہم کیا جائے؟ بالکل. کیا وہ اس میں اختلاف کرے گا کہ ایک خاتون جس پہ آپ اتہام لگا رہے ہیں جھوٹا، اس کو سزا دی جائے؟ سزا دی جائے گی. بالکل دی جائے. جو بنیادی معاشرے کی ضروریات ہیں اگر ان پر ہم فوکس کریں تو آپ دیکھیں گے اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. مجھے بتائیے، رمضان کریم آنے والے ہیں، اس دوران میں کیا کوئی یہ چاہے گا قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، مکمل قرآن پاک کو نہ پڑھے؟ ہر ایک چاہے گا. اگر ہر شخص یہ چاہتا ہے، وہ کسی فرقے کا بھی ہو، تو یہاں پہ قرآن پاک نے سب کو جوڑ دیا. یہ ہے وہ اعتصام باللہ. واہ سبحان اللہ. قرآن جوڑ دیتا ہے، قرآن جوڑ دیتا ہے، آپ نے یکجا کر دیتا ہے. ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم اس سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے.
ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہماری آج جو بات ہو رہی تھی جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا فقہ پرستی اور اسلام کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ فون کال پہ اسلام آباد سے عامر ہیں. اور السلام علیکم عامر. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. میرا ایک کوشچن تھا. جی جی ہلو. جی پلیز ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, پوچھیے آپ کا جو سوال ہے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. آپ کی آواز سن سکتے ہیں. ہلو عامر آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, آپ اپنا سوال کیا فرقہ پرستی, میرا سوال یہ تھا کہ کیا فرقہ پرستی میں مختلف مخاطبے کے علماء کا کردار نہیں ہے اس میں فرقہ پرستی میں؟ جی شکریہ عامر, آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے. جی مجھے آپ سے پورا اتفاق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ پرستی کو دور کرنے کے لیے علماء کرام کو کردار ادا کرنا پڑے گا. ان کا بڑا کردار ہے اس حیثیت سے کہ وہ جس سے بھی تعلق رکھتے ہوں اس فرقے کے حوالے سے لوگوں میں توازن پیدا کریں, ان میں علم کے حصول کی خواہش پیدا کریں اور ان کو براہ راست مصادر تک پہنچائیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو مصادر دین کے ہیں, قرآن سنت ہیں, جی اس تک ہم پہنچتے نہیں ہیں, اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کام صرف چند مدارس کے فارغ علماء کا ہے. ٹھیک. جبکہ میرے علم کی حد تک بخاری شریف ہو, مسلم شریف ہو, ترمذی ہو, نسائی ہو, جو بھی کتب حدیث معروف ہیں ان سب کے تراجم اور متن نیٹ پر موجود ہیں. قرآن کریم کے کم از کم 9-10 تراجم صرف انگریزی زبان کے اندر اور اردو میں نیٹ پر موجود ہیں. اس سہولت کے باوجود اگر ایک شخص نہ قرآن کو پڑھے نہ حدیث کا مطالعہ کرے تو جو کچھ سنے گا اس پہ عمل کر لے گا. علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کو قرآن و حدیث سے قریب لائیں اور یہ کچھ کے لیے بھول جائیں کہ وہ کس مسئلہ کے پیدا ہوئے ہیں. ہاں یہ بڑا اہم نقطہ ہے. جی یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کیونکہ یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا کلچرل بیگیج, جی اس کا احساس ہونا, اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ کیا جا سکتا ہے. اور میں سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اتفاق ہوا ہے ذاتی طور پر تعلیمی میدان کے اندر تجربات کرنے کا, جس میں ان افراد کے ساتھ جو مختلف مسالک کے ہوں میرا بڑا قریبی تعلق آج بھی ہے, پہلے بھی رہا ہے, اور ان کو میں نے ایسے پروگرامز میں شامل کیا ہے جس میں کچھ عرصے رہنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جن کے بارے میں خیال تھا کہ بڑے بدعتی ہوں گے, جی بڑے خشک مزاج کے ہوں گے, بڑے شرعی پہلو نکالنے والے ہوں گے, وہ ساتھ رہنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی طرح کے انسان ہیں جیسے دوسرے ہیں, اور کوئی ان میں ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ بعض نے محسوس کیا کہ جو دوسرے مسلک کا فرد تلاوت کلام پاک کرتا ہے اس سے بہتر کرتا ہے. سبحان اللہ. بعض نوافل کہتا ہوں اس سے بہتر اہتمام کے نوافل کرتا ہے. تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں آنکھ سے کہ وہ آپ سے بہتر مسلمان معلوم ہو رہا ہے تو خود بخود جو فاصلے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, برف گھلتی ہے اور آہستہ آہستہ دل کے اندر ایمان گرمی پیدا ہوتی ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب میں سمجھتا ہوں کہ فزیکل کانٹیکٹ پیدا کیا جائے, اور یہ ہمارا ایک بڑا پرابلم ہے. وہ نہ صرف دینی معاملات کے اندر بلکہ جنہیں ہم کہتے ہیں سیاسی اور معاشی معاملات, ان میں بھی ہم نے کیوبیکلز بنا رکھے ہیں, بیریئرز ہیں, فاصلے ہیں, اور دوسرے کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے بائی امیجنیشن کہ وہ اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک. جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے آغاز نہیں ہوگا. تو جو یہ سوال ہمارا بھائی نے ہمارے کیا ہے فرقہ کے حوالے سے, اس میں لازمی بہت بڑا کردار ہے علماء کرام کا کہ وہ اس کو کم سے کم کریں اور اخوت کو, بھائی چارے کو, افہام و تفہیم کا اضافہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں. اچھا, میں اسی بات سے آگے بڑھانا چاہوں گا. یہ جب بات جاننا چاہوں گا کہ جب ہمارے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ حملی, مالکی, حنفی, یہ تو فرقے نہیں ہیں کہ ہیں, اس کو بھی فرقہ. دیکھیے ایسا ہے کہ فرقے سے مراد قرآن کریم جو ہمیں سمجھاتا ہے جی وہ اختلاف ہے جو آپ کو ایک نیرو مائنڈڈنیس پیدا کر دے. ٹھیک. جبکہ فقہ حنفی ہو, فقہ جعفری ہو, فقہ مالکی ہو, فقہ حنبلی ہو, فقہ شافعی ہو, ان پانچوں اسکولس آف تھاٹ کے اندر جی عجیب و غریب صورتحال نظر آتی ہے. اور وہ صورتحال یہ ہے, امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں امام جعفر ہیں, ٹھیک, جن کے نام پہ آپ فقہ جعفری کہتے ہیں,
امام ابو حنیفہ نے جن لوگوں سے حدیث سنی ہے ان میں امام مالک ہے، ٹھیک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی اور اپنے امام مالک، یہ سب کے سب ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، ٹھیک، حتیٰ کہ امام شافعی حنفی امام مشہور حسن شیبانی ہیں، ان سے 8 سال تک استفادہ کرنے کے بعد اپنا الگ مدرسہ قائم کرتے ہیں، ٹھیک، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد ہیں۔ ٹھیک، لیکن جس طرح سے کہ میں سارے میں پڑھاتا رہا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ شاگرد مجھ سے اختلاف کے میں اتفاق کرنے کے، عام طور پہ سادہ ناراض ہوتے ہیں اختلاف سے، آئی لائک اٹ، میں چاہتا ہوں اختلاف کریں، اختلاف کریں گے تو آگے بڑھیں گے، اگر وہ میری بات مان کر کے بیٹھ جائیں گے جی، تو فوسلائز ہو جائے گا ان کا نالج۔ تو اسی سوال کو میں آپ سے بڑھانا بھی چاہوں گا، مگر اس وقت ہمارے ساتھ ایک محمود صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ السلام علیکم محمود صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، محمود احمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ میں نے ایک کوشچن کرنا تھا کہ اسلام میں فرقہ بندی اور فرقہ پرستی کیسے شروع ہوئی اور اس کے اسباب کیا تھے اور اس کے ذمہ دار کون تھے؟ آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے جی، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اختلاف کا آغاز تو دین چاہتا ہے، فرقہ نہیں چاہتا۔ اختلاف اس لیے چاہتا ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں مشورہ کرو۔ کیا یہ مشورہ ربر اسٹیمپ سے ہوگا؟ نہیں، یا اختلاف سے ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ آپ بات چیت جب کریں گے اور قرآن کا مدعا کیا ہوا؟ مدعا یہ ہوا کہ آپ مشاورت جب کریں گے تو مختلف پہلو سامنے آئیں گے، مختلف آراء سامنے آئیں گی، وچ مینس قرآن وانٹس ٹو ہیو ڈس ایگریمنٹ اینڈ مور وائبل سولوشنز۔ اچھا، لیکن آپ جو حل پیش کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، اس پہ آپ اڑ جائیں اور کہیں یہی حل ہے، باقی کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک، یہ ہے وہ چیز جو اسلام نہیں چاہتا۔ اختلاف روز اول سے قرآن کریم کی آیات کے سمجھنے میں، احادیث کے سمجھنے اور نافذ کرنے میں اور ان پر عمل کرنے میں پایا جاتا ہے ہر دور کے اندر۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس بات پہ سب کا اتفاق روز اول سے تھا کہ آپ کی تدفین کہاں پر ہو؟ نہیں تھا۔ کیا اس بات پہ اتفاق تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ بہت بڑا اختلاف تھا اس پہ۔ اس پہ اتفاق تھا کہ اسامہ رشید جائے نہ جائے؟ ساری باتیں اس پہ اتفاق تھا کہ زکوٰۃ جو انکار کریں ان کو جہاد کریں یا نہ کریں؟ سب اتفاق تھا، آغاز سے نہیں تھا، اس میں اختلاف تھا، بعد میں اتحاد ہوا نا۔ جی، اختلاف ہونے کے بعد ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوا، الٹیمیٹلی دے اگریڈ آن ون تھنگ اینڈ موو فارورڈ۔ گویا کہ اختلاف جو ہے وہ بجائے خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر اختلاف نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے آپ۔ ٹھیک، اگر نیوٹن کا قانون جو اس نے بنایا اس سے میکسویل اور آئنسٹائن اختلاف نہ کرتے تو کیا آپ آج ایٹمک انرجی تک پہنچتے؟ بالکل نہیں، کامن سینس کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جو سائنس میں ہوگا وہ ہر جگہ ہوگا۔ ٹھیک، دین کے معاملات کے اندر بھی آپ کو قرآن کریم پر غور کرنا ہوگا اور اس کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نیوٹن کہتا ہے کہ ایک سیب نیچے کا گریویٹی ہے، آپ کہیں نہیں گریویٹی کو مانتا ہی نہیں اس سے میں، کیونکہ میں اسپیس میں ہوں۔ نہیں، اسپیس میں آپ ہیں اس لیے کہ وہاں پر جو لا ہے وہ اس سے مختلف ہے، اس لیے آپ فلوٹ کر رہے ہیں، یو آر ناٹ ڈینائنگ لا آف گریویٹی۔ ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کے لیے بھی ایک اصول ہوگا، ایک دائرہ ہوگا، اس میں رہتے ہوئے آپ کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ بے شمار ہمارے علماء اختلاف کرتے ہیں لیکن عزت و احترام کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے یہ رائے بھی درست ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں، جو کچھ میں نے آج تک پڑھا ہے، اس میں جو بھی عالم دین کچھ لکھتا ہے وہ لکھنے کے بعد آخر میں جو کہتا ہے وما توفیق الا باللہ یا ولا اعلم بالصواب، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ یعنی سب کچھ کہنے کے بعد کہ اس نے جلدیں لکھ دی 30 جلدیں لکھ دی، اور لیکن آخر میں یہ کہتا ہے which shows humbleness, flexibility
یہ احساس کہ میں حرف آخر نہیں ہوں، جو فرقہ پرستی ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم آپ سے اس سلسلے میں بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لاہور سے کاشف ہیں۔ السلام علیکم کاشف۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ATV کا بڑا مشکور ہوں سر کہ اس بڑے ہی نازک ٹائم کے اندر، اور بالخصوص جو یہ ٹائم ہے آپ کے پروگرام کا، یہ بہت ہی زبردست ٹائم ہے، اس لیے کہ اس ٹائم میں کوئی بھی اسلامی پروگرام جو ہے وہ دیکھنے میں کم ملتا ہے، یا پھر بہت صبح میں ہوتے ہیں یا پھر رات گئے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو نا ہمیں کوئی اچھا پروگرام جو ہے اسلام کے بارے میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت عطا فرمائے کہ اتنا اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ 72 فرقوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیشن گوئی فرمائیے کہ 72 ہوں گے، ان میں سے ایک درست ہوگا، ایک جو ہے وہ جنت جائے گا یا پھر جنت کے ہدایت یافتہ ہوگا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا فرقہ ہمیں اپنانا چاہیے؟ شکریہ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، میں نے آغاز میں بات عرض کی تھی کہ ایکسیسیبلٹی اسلامک سورسز کی آج ایک بالکل ثابت شدہ چیز ہے۔ کل تک کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں جاؤں لائبریری جا کے نکالوں کتاب حدیث کی پھر پڑھوں، آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ایکسیس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو بنیاد ہمارے پاس ہے اور جو آپ نے بات فرمائی ہے اپنے خطبے میں آخری، وہ یہ ہے کہ میں تمہارے پاس دو چیزوں کے جا رہا ہوں، ایک چیز قرآن کریم، ایک میری سنت۔ یہ دو ہمارے وہ ٹچ سٹون ہیں، جی جی، یہ وہ ہمارے لیے کسوٹی ہے جو یہ بتائے گی کہ کیا چیز درست ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بڑا مجھ سے اعتقاد کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اعتقاد کے طور پر اور کہتے ہیں کہ استاد ہیں آپ، میں کھڑا ہو رہا ہوں، اس کے لیے ہمارا کلچر بھی یہ کہتا ہے۔ لیکن علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اصحاب کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، پھر آپ بات فرماتے ہیں کہ پچھلی قومیں اسی بنا پہ تباہ ہوئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو عبادت کا ذریعہ بنا لیا۔ یعنی اگر کوئی مستحق ہو سکتا ہے احترام کا تو وہ اللہ کے رسول ہیں، بالکل وہ خود اس بات سے منع کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے شمار ہمارے ہاں رواج پائے جاتے ہیں، صحابہ کرام آپ وضو فرما رہے ہیں اور وہ پانی کے قطرے لے کر کے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے دین پر عمل کرو اور بھلائی کے کام کرو، اس سے بہتر یہ عمل ہے۔ جی بہتر عمل ہے۔ اچھا اب دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ایکسیسیبلٹی، یہ جاننا کہ نبی کا مدعا خود کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ اس بات سے اللہ کو خوشی ہوگی، نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ یہ کتاب اور یہ رسول، یہ دو ہیں جو خوشی کا باعث ہوں گے۔ جب تک ان سے ہم کنفرم کریں گے تو اب آپ نے کا جو سوال تھا کہ کس کے بارے میں کہا جائے کہ درست ہے، آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو بات بھی کہی جا رہی ہے وہ کہاں تک ان لائن ود دا قرآن ہے، ان لائن ود سنہ۔ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ سنت مطہرہ کی ایک یونیورسیلٹی ہے کہ آپ نے جو عمل فرمائے ہیں وہ ایک سے زائد ہیں، تاکہ ہر زمانے میں ہر مقام کے لحاظ سے آپ کسی ایک کو اختیار کر سکیں۔ ٹھیک، اگر 3 یا 4 ایسے عمل ثابت ہیں آپ سے تو اس کا مطلب یہ ہے 3 یا 4 آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ سبحان اللہ، جتنے آپشنز ہوں گے اتنے آپ آگے بڑھیں گے، جتنے کم ہوں گے آپ فوسلائز ہو جائیں گے۔ ٹھیک، تو دین کا مدعا ہی یہ ہے کہ اس میں وسعت ہو، اس میں رواداری ہو، اس میں تحمل ہو، اس میں یہ خواہش ہو کہ آپ ریسرچ کر کے معلوم کریں، محض میری بات پہ اعتبار نہ کریں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ محض کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم دین سے سوال کر کے جواب لے لیا جائے، جبکہ دین کہتا ہے کہ بجائے اسے سوال کر کے معلومات کرنے کے تم قرآن سے اور سنت سے سوال کرو، جا کے دیکھو حدیث کیا کہتی، قرآن کیا کہتا ہے۔ یہی کام ہمارے فقہا نے کیا ہے ہماری آسانی کے لیے کہ انہوں نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ آراء متعین کی، ویوز کریٹ کیے اور وہ ہم نے رکھ دیے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ویوز سب کچھ ہے، ہم ان ویوز تک لمیٹڈ ہو گئے، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے نہیں بڑھے۔ ہمارے ساتھ غلام حسین صاحب ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، آپ سر میں یہ بڑی پیاری گفتگو بڑے غور سے میں آپ کی سن رہا ہوں۔ جو ہمارے تمام مسائل ہیں جو آپ جو ہے نا فرقہ بندی کی یا دوسری باتیں جو ساری کر رہے ہیں،
میں سب سے پہلے ان سے ساتھ بیٹھے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان کو جو شعور جو عقل آتی ہے نا وہ سکول سے ہی سب سے پہلے آتی ہے نا. تو آپ سکولوں میں چلے جائیں, میں پاکستان کے تقریباً تمام صوبوں کے سکولوں کو میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ دین کی تعلیم تو بالکل دینا ہی نہیں چاہتے. اچھا, ایک استاد کے ساتھ میرا اختلاف یہ ہو گیا کہ میں روزوں کے مہینے میں گیا, بچے سارے باہر کھیل رہے تھے اور اسلامیات کا ٹیچر اندر بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس کو کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ, تمہاری ڈیوٹی تو یہاں تھی کہ بچوں کو پڑھانا, تم نے قرآن شریف پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے جاؤ, جو تمہارا فارغ ٹائم ہے اس وقت جا کے پڑھنا. بجائے اس کے وہ میری بات کو سمجھتا, الٹا وہ میرا دشمن بن گیا اور آج تک میرے بچے کو تنگ کرتا ہے سکول میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے زیادہ بنیادی جو کام کرنا تھا وہ تو حکومتوں نے کرنا ہے نا, کہ بچوں کو جہاں سے آپ سمجھائیں گے تو وہ سکول سے سمجھائیں گے. تو میں چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں, نہیں تو یہ جہالت اس طرح رہے گی نا سر. جی بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ سوال نہیں ہے بلکہ مسائل کا حل ہے. میں اس بات پر ایک عرصے سے متوجہ کرتا رہا ہوں آپ کے ذمہ داروں کو کہ مسائل کا حل اگر کوئی ہوگا فرقہ واریت کا تو وہ تعلیم کے ذریعے ہوگا, اور وہ تعلیم بھی وہ ہوگی جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ کی تعلیم جو پرائمری لیول کی ہے, سیکنڈری لیول کی ہے, اس میں آپ یہ طے کرتے ہیں کہ 5ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک قرآن کریم کا وہ ترجمہ اردو میں جو تمام مسالک میں اجماع ہے جلندری صاحب کا, جو صبح کو تلاوت ہوتا ہے, جو پاکستان سے تلاوت ہوتا ہے, یہ متن اور ترجمہ آپ پورا پڑھا دیں 5ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک. اور حدیث کی صرف ایک کتاب منتخب کر لیں آپ, جیسے مسلم شریف ہے, وہ آپ پڑھا دیں, تو پھر کوئی شخص جس نے یہ 2 چیزیں پڑھ لی ہوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا پڑوسی فلاں مسئلہ کہ جا کے مار دو, فلاں مسجد میں نماز پڑھ لو, جا کے وہاں پہ ایک بلاسٹ کر دو. اس کو معلوم ہوگا قرآن کہتا ہے کہ یہ قتل نہیں ہو سکتا, حدیث کہتی ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ رہتا ہے, وہ ایماندار نہیں ہے اگر اس کا ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے. تو اگر وہ یہ چیزیں پڑھ چکا ہے تو کیا کہ اس کو بہکائے گا, دہشت گرد بنائے گا. لیکن چونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ مذہبی تعلیم اگر دی جائے گی تو لوگ پسماندہ ہو جائیں گے, ٹھیک, اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ مذہب سے مراد وہ ہے جو مغرب لیتا ہے, وہاں تو لازمی مذہب پسماندگی سکھاتا رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ چرچ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیا کہ سائنسدانوں کو زندہ جلا دیا. اسلام نے سائنسدانوں کا احترام کیا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بات کا سلسلہ توڑتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے, مگر جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنی کالز کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں علی نواز پشاور سے, آپ سوال کیجئے اور آپ کے سوال کا جواب ہم بریک کے بعد دیں گے. جی علی نواز. ہیلو. جی السلام علیکم علی نواز, سوال کیجئے, آپ نے جو سوال کرنا ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ میں جو کچھ ہوا تھا تو یہ اسلام میں فرقہ واریت کا وجہ یہ نہیں بنا؟ جی نہیں, بالکل نہیں بنی, بلکہ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اس سوال پہ ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں بریک کے بعد. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد تفصیل سے سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب کی زبان سے ہم سنیں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام اسلام, اور آج جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارا موضوع ہے فرقہ پرستی اور اسلام, اور اس حوالے سے میں تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد تشریف ہیں اور ہم ان سے اسی حوالے سے سوال کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ جی مجھے سوال یاد آ گیا. جی جی وہ انہوں نے کہا تھا کہ ثقیف بن سعدہ کے اندر جو لوگ جمع ہوئے تھے, جی جی, تو کیا اس وقت سے آغاز ہوا اختلاف کا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جو بنیادی سوال اٹھا وہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت فوری طور پہ طے ہونی چاہیے, کیونکہ امت کے لیے قائد ہر وقت ضروری ہے. ٹھیک, اس لیے صحابہ نے جمع ہو کر کے مشورہ شروع کیا.
اور وہاں پر پھر مشورے کے بعد طے پایا کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا جائے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ امت زندہ ہے، مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ ہر کام نظم کے ساتھ ہو۔ ٹھیک، آپ اگر کوئی قائد ہوگا ڈسپلن کیسے ہوگا؟ ٹھیک، نظم کا مطلب یہ ہے کہ ناظم ہونا چاہیے نظم کے لیے، واہ، تو اس لیے اس مسئلے کو اہمیت دیتے ہوئے طے کیا گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اختلاف رائے کرنے کے بعد آپ اجماع کر سکتے ہیں، کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور یہ ہوا وہاں پر ٹھیک ہے، کہ کافی دیر تک گفتگو ہوئی، ہر پہلو سامنے آیا کہ ایک انصار میں سے ہو، مہاجرین میں سے ہو، فلاں ہو، یہ ہو وہ، آخر کار سب اس پہ متفق ہو گئے کہ جو غار کے اندر آپ کے ساتھ ہوں، جن کو اپنی حیات مبارکہ میں آپ کہیں کہ تم نماز پڑھاؤ، یہ کس بات کی علامت تھی؟ اس بات کی علامت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی چاہتے تھے کہ ابوبکر امام بنے۔ ٹھیک، ان سب چیزوں کی بنا پر سب نے اتفاق کر لیا، تو یہ تو اختلاف نہیں بلکہ اتفاق کی ایک مثال ہے جو سقیفہ کے اندر گفتگو کے اندر پیش آئی، رہتے وقتوں تک ہمارے لیے جی ایک ہاں، مثال ہے۔ جی ہمارے ساتھ عمر ہیں اسلام آباد سے۔ السلام علیکم عمر۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ جی عمر، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی عمر پوچھیے، آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ سر میرا کوشچن ہے کہ کیا حکومتیں فرقہ پرستی ختم نہیں کر سکتی؟ کیا حکومتیں؟ جی جی حکومت، شکریہ عمر، حکومت کا کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے، حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور قرآن کریم حکومت کو ذمہ دار قرار دیتا ہے 4 چیزوں کے لیے۔ ٹھیک، ایک، نماز کے نظام کا قیام کرنا، زکوٰۃ کے نظام کا قائم کرنا، امر بالمعروف یعنی بھلائی کا پھیلانا اور اس کے وسائل اختیار کرنا، ٹھیک، اور منکر سے روکنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آبسینٹی، ولگیرٹی، جو بھی خرابیاں معاشرے میں ہوتی ہیں ان کا روکنا، کرپشن، رشوت، کک بیکس، فورن اکاؤنٹس کے اندر پیسے منتقل کرنا، یہ وہ سارے کام ہیں جو حکومت کے ذمے ہیں کہ بند کرے، اس کے لیے وہ ذمہ دار ہے، اور یہ قرآن پاک خود کہتا ہے۔ تو جہاں تک سوال فرقہ پرستی کا ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تعلیم گاہوں میں، وہ سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں، ان کے اندر جس ملک میں 97% افراد مسلمان ہوں، جس کا دستور یہ کہتا ہو، آپ کی 229 جو کلوز ہے دستور کی، وہ یہ کہتی ہے کہ حکومت پاکستان ذمہ دار ہوگی یہاں کے باشندوں کو اسلام کی تعلیم دینے کی۔ جب دستور آپ کا یہ مطالبہ کرتا ہے تو آپ پر یہ لازمی ہے کہ آپ قرآن کریم، سیرت پاک اور حدیث شریف کی تعلیم ہر بچے کو دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ پرستی کی بنیاد تعلیم کا نہ ہونا ہے، قرآن کا نہ جاننا ہے۔ اگر قرآن کو جانیں اور سیرت پاک سے واقفیت ہو تو یہ ناممکن ہے کہ مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت پہ ہاتھ اٹھائے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ چونکہ ہم کو نہ تعلیم دی گئی نہ یہ بات سکھائی گئی، تو بآسانی آپ شیطان کے ورائے میں آ جاتے ہیں، وہ بہکاتا ہے کہ اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اسے مار کے حاصل کر لو۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات کہی ہے، جیسے کہ ہمارے بھائی عمر نے بھی سوال کیا کہ حکومت کا ایک کردار ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ والدین کی ذمہ داری بنیادی اس لحاظ سے ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ ابھی لیٹا ہوا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، نہ کھڑا ہو سکتا، اور وہ آپ نے اپنے قریب لٹا کر کے اور نماز پڑھی بلند آواز کے ساتھ، تو جو کچھ وہ سن رہا ہے اس وقت لیٹے ہوئے بھی اپنے چھوٹے سے پنگورے کے اندر، وہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جو پہلی بات آپ اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں وہ اذان کی آواز ہے، کہ فرسٹ تھنگ ہی شوڈ لرن از ٹو وچ کمیونٹی ہی بلانگس۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور اس پر میں محض آپ سے خیالی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، اس پر سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے، جی جی، اور چائلڈ سائیکالوجی کے حوالے سے جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں کہ وہ بچے جن کی مائیں حمل کے دوران قرآن پاک سنتی ہیں یا پیدائش کے بعد وہ بچے نماز بلند آواز سے سنتے ہیں،
they ultimately absorb it and then it comes out from their behavior. اچھا، یہ ایم اے کا تھیسس ہے سرکیوس یونیورسٹی کا، اس میں اس پر کام کیا گیا ہے باقاعدہ ریسرچ کی بنیاد پر، یہ انہوں نے نتائج نکالے. یہ آپ کے ساتھ جیسا کہ ہمارے بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں، بات بڑی خوبصورت چل رہی ہے، یہ بھی آگے کریں گے. نوید ہے ہمارے ساتھ کراچی سے، اور نوید کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ میرے بھائی؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے آپ نے بڑا سینسٹیو ٹاپک جو ہے وہ چنا ہے. تو میرا اس سلسلے میں ایک تو کہ واقعی کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے، کچھ سجیشنز آنی چاہیے. تو ایک بڑی چیز تجویز کسی صاحب نے دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے نماز کا پڑھنا یا باقی عوامل انہوں نے کیے. تو کسی ایک جگہ سے تجویز یہ آئی تھی کہ جو آخری ادوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا اس پہ ریسرچ کی جائے، اور اگر اسی کو سب جو فرقہ کے لوگ ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں تو کیا یہ فرقہ پرستی جو اس طرح ختم نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ اگر سنت کے حوالے سے آپ کے پاس ایک سے زائد سنت ثابتہ موجود ہے اور آپ اس میں سے ہر ایک پہ عمل کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں، یہ اچھا ہے یا میں سے ایک پہ عمل کرنا اچھا ہے؟ اگر 4 سنتیں آپ کے سامنے ایسی ہیں جو چاروں ویلڈ ہیں، تو why to insist on following one and leaving the 3? on what basis rationally؟ میں تو بہتر یہ ہے کہ میں چاروں پہ عمل کروں کسی نہ کسی وقت، تاکہ ہر ایک کا اجر حاصل کر سکوں. اس لیے اسلام کے اندر ریجیمنیشن نہیں ہے، نو ریجیمنٹیشن، نہ کوئی فوجی حل ہے. فوجی حل تو یہ ہے کہ آپ سارے دینی مدارس کو گولی مار کے ختم کر دیجئے کہ اتحاد ہو جائے گا، کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ صرف جو ایک ذریعہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم اور سیرت پاک اور حدیث کی تعلیم اتنی عام کی جائے کہ لوگوں کو معلوم حق کیا ہے، غلط چیز کیا ہے. جب یہ آپ کریں گے تھرو ایجوکیشن، تھرو نالج، ہم سب کو یکجا کر دیں گے. ہم یہ نہیں کریں گے تو کم علمی کی بنا پر، حتیٰ کہ اگر دین کا علم بھی آپ محض ایک پہلو پکڑ لیں اور اگلا نہ دیکھیں تو غلو پیدا ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ چیز ہمارے ہاں مروجہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تمام رات نماز پڑھتا ہے اور تمام دن تسبیح پڑھتا ہے وہ انتہائی اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں؟ بالکل کہتے ہیں. ہم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے 3 اصحاب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان میں سے ایک تمام رات نماز پڑھے گا، ایک بیوی کے پاس نہیں جائے گا، نہ نکاح کرے گا، ایک مسلسل روزے رکھے گا. آپ تینوں کو بلاتے ہیں. بلانے کے بعد جس بات پر آپ ان سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم سے زیادہ اللہ کا تقوی اور خشیہ کرتا ہوں. 2 الفاظ، تقوی اور خشیہ. اور دن کے بعض اوقات میں روزہ ہوتا ہے، بعض اوقات میں نہیں ہوتا. میں رات کے کچھ سے میں پڑھتا ہوں، بعض آرام کرتا ہوں، جو قرآن کا حکم ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ لپٹے ہوئے شخص، رات کے نماز پڑھنے والے، کچھ وقت پڑھو، کم یا زیادہ، آدھا یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم. یہ جو چیزیں ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، جو اس کو پسند نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیسا منی، ہم میں سے نہیں ہے. مجھے بتائیے اگر آج میں یہ طے کر لوں یونیورسٹی کو چھوڑ کر کے جا کے بیٹھ جاؤں آئندہ 10 سالوں کے لیے، 7 سالوں کے لیے کسی پہاڑی کے اندر، تو لوگ کہیں گے بڑا اللہ والا شخص ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ چھوڑنا، ترک کر دینا، شادی نہ کرنا، رات بھر جاگنا، کیا یہ آپ پسند فرمایا؟ مدعا کیا ہے؟ ماڈریشن، توازن. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرقے اپنی خرابی سے نکل آئیں اور بھلائی پیدا ہو جائے تو اس کا علاج صرف ایک ہے اور وہ ہے ایجوکیشن. آپ کوئی پابند لا کر ان کو روک سکتے. جتنے ہمارے ملک کے مدارس ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے. صرف جب آپ تعلیم عام کریں گے اور ان تمام مدارس کے لیے بھی لازمی کر دیں گے کہ ان کے ہاں کم از کم ہر مدرسے کے اندر
5000 کتب کی لائبریری ہو. ٹھیک، سٹینڈرڈز آپ نے سٹینڈرڈز بنائیے. مقرر کر دی. کم از کم جو حضرات حدیث پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس سند ہو اعلیٰ ترین قرآن کریم اور حدیث اور فقہ کے حوالے سے. ٹھیک. جب آپ تخصص پر جائیں گے، اسپیشلائزیشن پہ جائیں گے، تو لازمی طور پہ اس شخص کے اندر وسعت پیدا ہوگی. اگر اس نے محض چند کورسز پڑھ کر کے شروع کر دیا ہے پڑھانا، اور ایک وہ جس نے کہ ڈاکٹریٹ کیا ہے اسی مضمون کے اندر، دونوں کے علم میں فرق ہوگا. بڑا فرق ہوگا. جب آپ یہ چیزیں رائج کریں گے، اور یہ اسٹیٹ کا کام ہے، تو جو بھی مدارس سے پڑھے گا، اگر اس کے سامنے مختلف کتابیں ہیں ایک ہی موضوع کے اوپر، اس میں توازن پیدا ہوگا. مجھے بتائیے، اگر آپ جاتے ہیں لائبریری میں اور وہاں پہ فقہ مذاہب اربعہ تو موجود ہے لیکن 5ویں نہیں ہے، تو آپ کی نگاہ میں صرف 4 مذاہب ہوں گے. ٹھیک. 5واں غلط ہی ہوگا ہمیشہ. اگر آپ مذاہب 5 پر تحقیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محض 4 نہیں 5 ہیں بلکہ زائد ہیں، ان سب کی کتابیں پڑھتے ہیں آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ انہیں بہت قربت ہے، ان میں اختلافات نہیں ہیں، اتنے اختلافات جزوی ہیں. ٹھیک. چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر ہیں، اور وہ انسانی فطرت ہے، ہونے چاہیے، نہ ہو تو حیرت ہوگی. اس لیے اصل حل جو ہے وہ تعلیم اور اس دینی علم کا زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اسی کے شکل میں ہم آگے بڑھ سکتے. ایک چیز میں وہ ہمارے کسی بھائی نے کال کی تھی، اس وقت ہم آن ایئر نہیں تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم پڑھتے ہیں احادیث تو اس میں آخر میں معلوم یہ ہوتا ہے او کما قال. یہ کیوں ہے اور کیوں نہیں ایسا ہے؟ کہیں کہ واقعی یہ بات ہے. حدیث میں اس بات کی بڑی احتیاط محدثین نے، صحابہ نے کی ہے کہ جو بات بھی کہی جائے وہ بعین ہی وہی ہو جو آپ نے فرمائی ہے یا کی ہے. ٹھیک. کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جو مجھ سے جھوٹ منسوب کرے گا وہ قیامت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے. اس بنا پر انس جو آپ کے خادم ہیں، 10 سال آپ کے گھر میں رہے ہیں، وہ جب کوئی پوچھتا ہے کسی مسئلے کے اوپر تو ایک جند لے کے آتے ہیں اوراق کا مجموعہ، اس کو کھول کر کے اس کو پڑھ کے بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ہے جو آپ نے فرمائی یا آپ نے عمل کیا. یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں او کما قال، او کما قال، یا آپ نے اس سے ملتی ہوئی بات کہی، تاکہ وہ اس گرفت سے بچ جائیں. ٹھیک. لیکن ان کو یقین تھا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور یہ کہتے ہوئے بالعموم آتا ہے کہ وہ رو پڑتے تھے، آنسو آ جاتے تھے ان کے، کانپنے لگتے تھے، کیونکہ یہ ذمہ داری کا احساس ہے. ہمارے ہاں رپورٹ وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. رپورٹ مینس اوتھینٹسٹی، ریلائبلٹی، فلی کنفرمیشن. ٹھیک. اس کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے. تو یہ وجہ ہے کہ ہر صاحب علم اور محدث او کما قال کا استعمال کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہاں پر میں یہ کرنا چاہوں گا، جیسے ابھی بنیادی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ تعلیم ہمیں دینی چاہیے. عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے اور جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب ہم مدرسوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر مدرسوں میں وہ بچے جاتے ہیں جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا ہے اور مجبوراً اپنے بچوں کو مدرسوں میں چھوڑ آتے ہیں. جو گھرانے خوشحال ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں، بلکہ انگلش میڈیم میں بھی جب لیولز بن کے وہاں بھیجنا چاہتے ہیں، کیوں کر یہ والدین اپنے بچوں کو اچھے مدرسوں میں نہیں بھیجتے؟ کہ ان میں سے وہ بچے، جو ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب گھر میں کھانے کو نہیں ہے مجبوراً اپنے بچے کو بھیجا ہے، تو کئی انفیریٹی کمپلیکسز کا شکار ہوتا ہے اور اس کا شکار پھر آگے معاشرہ ہوتا ہے. تو کیوں کر ایسے والدین جن کے گھر میں کھانے کو ہے کوئی کمپلیکسز نہیں، اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے؟ دیکھیے اس میں 2-3 پہلو قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ اگر مدرسے یہ کام کر رہے ہیں جو آپ نے ذکر کیا، تو ہمیں ان کو احسان مند ہونا چاہیے کہ کم از کم ان بچوں کے لیے جو فاقہ کرتے، سڑک پہ بھیک مانگتے، کسی کو چوری کرتے، وہ کم از کم دین علم سکھا رہے ہیں. یہ ایک احسان مندی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بعض ممالک نے عقل استعمال کرتے ہوئے یہ چاہا کہ ایسے افراد کے لیے دروازے کھولے جائیں. چنانچہ ترکی میں عطا ترک کے زمانے میں بھی جبکہ دین کو خارج کر دیا گیا تھا ہر چیز سے، اسکول قائم کیے گئے جو وہاں پہ کہلاتے ہیں اپنے خطیب امام اسکولز. اچھا.
اور اس کے اندر ان کو دین تعلیم دی گئی، لیکن یہ گنجائش رکھی گئی کہ وہ پھر جا سکتے ہیں سیکولر تعلیم کے اندر بھی. اچھا اچھا. سیم واز ڈن ان سو کالڈ ایسٹ پاکستان وچ از ناؤ بنگلہ دیش. وہاں پر نظام یہ تھا کہ جو بچے بھی مدارس میں پڑھ رہے ہیں وہ یونیورسٹی جا سکتے ہیں. یہ اتنا خوبصورت نظام جس کی مثال ترکی سے ہم نے اس کو بہت بعد میں دینی مدارس کے آپ سے بات بھی کریں. ہمارے ساتھ مدینہ شریف سے ندیم صاحب ہیں جی. اور السلام علیکم میرے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں سعودی عرب سے ندیم اقبال بول رہا ہوں. جی فرمائیے. ہاں جی ندیم میرے بھائی، اگر آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں گے تو آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی اور ہماری آواز آپ تک صحیح طرح پہنچے گی. اچھا ٹھیک ہے بند کر دیجیے. ہاں جی 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 پوچھیے. تو میری والدہ جو ہے قادیانی مذہب سے تعلق رکھتی ہے. تقریباً میرے نانا بھی تقریباً پورا خاندان میں قادیانی ٹھیکے سے رکھا اور میرے والد صاحب سنی تھے. جب تک میرے والد صاحب زندہ رہے تو ہمارے گھر میں یہ شور شرابہ نہیں ہوا. جیسے ہی والد صاحب فوت ہوئے تو قادیانی شروع ہو گئی. ماں کا یعنی زور آ گیا اور سب بہن بھائی ایک سائڈ میں ہو گئے. اور میں تقریباً 22-23 سال سے سب میں ہوں مدینہ منورہ میں، اور میرے پہ کوئی اس چیز کا اثر نہیں ہوا اور نہ میرے دل کو کوئی تسلی ہوتی ہے اس مذہب سے. اور میں شادی شدہ آدمی ہوں، میری وائف ہے وہ بھی سنی فقہ سے ہے. تو اس لیے میری والدہ اکثر اور میرے بہن بھائی میرے سے اختلاف کرتے ہیں، ناراض رہتے ہیں. تو میں کبھی کبھی افسردہ رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں کہیں میں گناہ گار نہ ہوں. اس بارے میں تھوڑی رہنمائی کیجیے کہ میں کیا کروں. جی آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا. کہنے لگے کہ میری والدہ صاحبہ کا تعلق قادیانی سے ہے اور میرے والد صاحب. سوال کیا ہے؟ سوال ان کا ہے کہ میرے والد صاحب دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اور والدہ صاحبہ کا پریشر ہے مجھ پہ. جی تو میں والدہ کو ناراض کروں؟ دیکھیے قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے کہ والدین کی اطاعت کرو اس وقت تک جب تک وہ شرک کا حکم نہ دیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا دنیا میں ہر جگہ، پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں، کہ جو خاتم نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس پر کسی کو مجبور کرتا ہے تو شرک پر مجبور کر رہا ہے نا، شرک پر مجبور کر رہا ہے بالکل، جس کے لیے قرآن پاک نے منع کیا. بالکل اجازت نہیں ہے. اس کے باوجود ماں کا احترام، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس کو تحائف دینا، سر یہ ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے. بڑی خوبصورت بات کی ناظرین. پروگرام تو بڑا خوبصورت چل رہا تھا اور ہم دوبارہ کبھی انشاءاللہ پھر اس موضوع پہ بات کریں گے. مقصد جس پہ اکثر جو ہمارے بھائیوں نے سوال اٹھایا اور کہ یہ کہ کیسے فرقہ بندی کو ختم کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں حدیث کی، قرآن کی، تو اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. ہمیں نہ صرف حکومت سے یہ استدعا کرنی چاہیے بلکہ خود بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو عربی کی تعلیم دیں، قرآن اور سنت کی تعلیم دیں گے تو اس معاشرے میں جو انتشار نظر آ رہا ہے یہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا اور ہم ایک متحد اور ایک خوبصورت قوم بن کے سامنے آئیں گے. ناظرین جیسا کہ بڑا خوبصورت شعر ہے حکیم الامت علامہ اقبال کا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں آخر میں اپنے رب تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اس کا فضل و کرم ہمارے شامل حال رہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سے اجازت چاہیں گے میں اور ہمارے پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب. اللہ حافظ.